تم سلام پیش کرتے ہو، اس مٹھاس کو تا دم آخر اپنے زندگی میں شامل رکھنا، تو تمہیں دہشت گرد بنانے میں کامیاب نہ ہو۔ صوفیاء کے ذریعے تمہیں نعمت اسلام ملی، صوفیاء کے ذریعے تمہیں نعمت ایمان ملا۔ یا اللہ، ہم تیری بارگاہ میں دستے دعا بلند کرتے ہوئے التجا کرتے ہیں، تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں، میرے اللہ حیدرآباد کے ان معدد عاشقان مصطفیٰ کا ادب سلامت رہے، تا قیامت رہے۔ انہیں دہشت گردی سے دور رکھنا، انہیں انتہا پسندی سے دور رکھنا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر امن نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو میرے صحابہ اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ کہا کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اطعام الطعام، اطعام الطعام۔ ارے جس حیدرآبادی کے گھر میں جاؤ، گھر میں ہم جاتے ہیں تیری بات نہیں پوچھتے ہیں، بریانی کھائیں گے؟ بریانی کھائیں گے؟ ارے میں نے کہا تمہیں حضور کی یہ سنت کہاں سے ملی؟ کہا امن پھیلانے والے، میرے آقا کے ماننے والے صوفیاء نے دی۔ ہم ہر ایک کو بریانی کھلاتے ہیں، کھانا پہلے پوچھتے ہیں، کھانا پہلے کھلاتے ہیں، کیونکہ لوگوں نے سمجھا اسلام کا مطلب قتل ہے، اسلام کا مطلب نفرت ہے، اسلام کی تعلیم دشمنی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، اسلام کا مطلب ہی نہیں ہے، اسلام کی حقیقت کیا ہے، اسلام کی ماہیت کیا ہے، اسلام کا معنی کیا ہے۔ میرے آقا نے اسلام کا معنی بیان فرمایا، فرمایا اسلام یہی ہے، میٹھے بول بولتے رہو اور ہر آنے والے کو کھانا کھلاتے رہو۔ یہی اسلام ہے، یہی اسلام ہے، یہی اسلام ہے۔ میٹھی بات کرو، یہی اسلام ہے۔ ہر بھوکے کو کھانا کھلاؤ، یہی اسلام ہے۔ یاد رکھو میرے دوستو، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، مومنین کی علامت کو بیان کیا، حقیقی مومن کون ہے؟ فرمایا یطعمون الطعام علی حبہ، یطعمون الطعام علی حبہ۔ مومن کون ہے؟ یاد رکھو، اقرا کے بعد ایمان اور کفر اور شرک سے اجتناب کرنے کے حکم کے بعد سب سے پہلا حکم اقرا کے بعد قرآن میں کیا تھا آپ جانتے ہو؟ اقرا کے بعد جب وحی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد 13 سال کے بعد نماز کا حکم آیا۔ کب نماز کا حکم آیا؟ 13 سال کے بعد، اس وحی کے نزول کے 13 سال کے بعد نماز کا حکم آیا۔ 15 سال کے بعد روزے کا حکم آیا۔ 20 سال کے بعد حج کا حکم آیا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو کہتے ہیں اسلام فقط نماز کا نام ہے، اسلام فقط روزے کا نام ہے، اسلام فقط حج کا نام ہے، اسلام فقط جہاد کا نام ہے، میں کہتا ہوں 13 سال تک نماز کا حکم ہی نہیں آیا تھا۔ اس وقت صحابہ کی عبادت کیا تھی؟ سبحان اللہ۔ 13 سال تک صحابہ کرتے کیا تھے؟ سبحان اللہ۔ ان 13 سال تک نماز کا حکم آیا ہی نہیں، روزے کا حکم آیا ہی نہیں، حج کا حکم آیا ہی نہیں۔ صحابہ کیا کرتے تھے؟ اللہ نے قرآن میں میرے آقا کے ان صحابہ کی شان بیان کی، کہا اور وہ کس معاشرے میں رہتے تھے؟ مکہ المکرمہ میں۔ اس وقت اکثریت غیر مسلموں کی تھی۔ کیا سن رہے ہو میں کیا کر رہا ہوں؟ تم ہندوستان میں مسلمان ہو، کس معاشرے میں رہتے ہو؟ تمہارے پڑوسی غیر مسلم بھی ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ نے قرآن میں مومنین کی علامت بیان فرمائی۔ مومن کون ہے؟ فرمایا اس وقت جب نماز کا حکم نہیں تھا، روزے کا حکم نہیں تھا، حج کا حکم نہیں تھا، مسلمان نہ نماز پڑھتے تھے، فرض نماز، نہ فرض روزہ رکھتے تھے، نہ حج کرتے تھے، مولا ان کی عبادت کیا تھی؟ وہ کرتے کیا تھے؟ ایک کام کرتے تھے، ہر ایک کو کھانا کھلاتے تھے، ہر ایک کو کھانا کھلاتے تھے۔ ان کا کام نہیں تھا لوگوں کو کھانا کھلانا۔ ارے لنگر سے چڑھنے والوں، ہمارے لنگر سے چڑھنے والوں، ہماری بریانی سے چڑھنے والوں، علماء کو حلوہ خور کہنے والوں، ارے تمہارا دین کیا ہے؟ تم جو تنقید کرتے ہو کہ ان بزرگوں کے آستانوں میں کھانا کیوں کھلایا جاتا ہے؟ میرے آقا کے صحابہ کی تاریخ اللہ نے قرآن میں بیان کی، کہا جب کچھ نہیں کرتے تھے، ان کی عبادت ایک ہی تھی، وہ غیر مسلموں کو بھی کھانا کھلاتے تھے، مسلمانوں کو بھی کھانا کھلاتے تھے۔ یہ لنگر سنت صحابہ ہے، سنت صحابہ ہے، یہ صحابہ سے صوفیاء نے حاصل کی ہے۔ اور اس سے بڑا عمل کیا تھا؟ اس سے بڑا عمل کیا تھا؟ اس سے بڑا عمل کیا تھا؟ لنگر کھلانے سے بھی بڑا عمل کیا تھا؟ وہ ایک کام کرتے تھے، ایک عبادت کیا کرتے تھے، وہ کونین کے والی کے حسین مکھڑے کو دیکھا کرتے تھے، مدینے والے کا دیدار کرتے تھے، آنکھوں کا دیدار کرتے تھے، کونین کے والی کا دیدار کرتے تھے۔ یہی ان کی عبادت تھی۔ رندوں کے لیے
میں کھانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے، دل پر کو بٹھا کے پیش نظر چہروں کی تلاوت ہوتی ہے۔